السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ مارننگ گلوری کے پلانٹ ہیں سیڈ سے لگائے ہوئے، اور باقی اس کے نیچے بلبس ہوتے ہیں اس کے سویٹ پوٹیٹو شکرقندی کے جیسے، تو وہ اندر ہی رہتے ہیں گملے کے، اور اس میں جب سیزن یہ ختم ہو جاتا ہے ونٹر کا تو اس کے بعد یہ شروع ہو جاتے ہیں اس میں پتے لیوز آنا، اور پھر جب ذرا گرو ہوتے ہیں تو پھر یہ کٹنگ لے کر آئے تھے یلو والے اس کی مارننگ گلوری کی، اور کٹنگ لا کے لگائی تھی تو کچھ سیڈ بھی تھے اس میں، تو میں نے سیڈ لگا دیے، لیکن یہ تھوڑے سے دن بعد ہی مرجھا کے سارے پتے ختم ہو گئے، اور جو اس میں بلب تھا وہ اندر ہی رہ گیا۔ 2-3 جگہ اس کی کٹنگ کاٹ کے، اور بہت سے سیڈز لگائے تھے اس کے اسپینچ کے اور دوسرے ان کے، تو اب یہ اس کے اندر سے سیڈ بننے شروع ہو گئے تھے فلاور کے ختم ہونے کے بعد، تو پھر ان کے تھوڑی سی یہ ان کو سورج کی سن لائٹ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، یہ رات کو کھلتے ہیں سورج ڈھلنے کے بعد اور بند ہو جاتے ہیں، پھر صبح تک اوپن رہتے ہیں ان کے وہ فلاورز، اور شام کو 4 بجے سے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اس میں سیڈ بن رہے ہیں، بلیک پیپر جیسے ہوتی ہے کالی مرچ، اس سے ذرا بڑے، تو پھر ان کو اس میں سے نکال کے اور اسی کے پاٹ میں ڈال دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے سیڈ ہیں بلیک، جب سیزن آتا ہے خود بخود گملے میں سے یہ اسپراؤٹ ہو کر، اور نیچے یہ چھوٹی چھوٹی سی سیڈلنگ کی بھی ہے، بار بار کرتی رہتی ہیں تو اس کے نکلتے رہتے ہیں پلانٹ۔ یہ ابھی اس کی مارننگ گلوری کی یہ نئے نکل رہے ہیں، کچھ ختم پہلے جو سیڈ ڈال دیے تھے وہ نکلے، اور کچھ دوسرے اور سیڈ ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کے پلانٹ یہ بیبی سن روز ہے، یہ فوربیا کی چھوٹی والی قسم میں، یہ لینٹانا، یہ ڈونلڈ کیکٹس ہے، اس کو میں نے ریپورٹ بھی کیا ہے۔ یہ مارننگ گلوری نیچے گراؤنڈ میں ہے وائٹ کلر کی، پنک بھی ہے لیکن پنک اتنی زیادہ نہیں ہے، وائٹ بہت زیادہ، اور اس کے فلاور بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اوپر روف ٹاپ پہ ہے بڑے گرو بیگ میں، تو وہاں بھی اس کے فلاور بہت بڑے، نیچے ونکا ہے پنک اور وائٹ کلر کی۔ تو زمین میں گراؤنڈ میں ہونے کی وجہ سے بہت ہی بڑا یہ فلاورنگ پلانٹ ٹری کی طرح سے بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ جگہ اسپیس مل رہی ہے نا اس کو وہاں پہ، اور یہ رات کے وقت کھلے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کے وقت بند ہو جاتے ہیں، تو یہ اس رات کی یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ یہ سلور ڈسٹ سلوری کی ریپورٹنگ کر رہی ہوں، اس کو بھی نیچے گھاس پھوس اور جتنی بھی مطلب وہ تھی سوکھے پتے اور وہ سب ڈال کے، اس کے بعد اس کی پوری کی پوری نکال کے چھوٹے والے گملے میں سے اس میں رکھ دیا ہے، روٹ بال اس کو نہیں توڑا ہے، رکھنے کے بعد اب اپنی جو کمپوز بنی ہوئی ہے وہ ڈال دی ہے اس کے اندر بیچ سینٹر میں کر کے، یہ تھوڑی تھوڑی، اور ورمی کمپوز بھی اس میں ملا دی تھی گارڈن سوائل کے ساتھ، اور نیم کھلی وہ سب مکس کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس میں سے نکال کے اور سب گملوں میں اس میں کھاد کو ڈال دیا ہے۔ بعد میں اسی لیے ڈالتے ہوئے جھک کے میں بنا نہیں سکتی ہوں ویڈیو، تو اس لیے ابھی اس میں پوری فل واٹرنگ کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی بھی دھوپ نہیں نکل رہی ہے، سورج بالکل نہیں نکل رہا ہے، تو
اسی لیے سب میں پھول آ ہی نہیں رہے ہیں، پھول والے پودوں میں. اور گرین نیٹ بھی لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جتنے بھی آہستہ آہستہ گملوں کو ان کو بڑے میں سے چھوٹے میں سے بڑے میں شفٹ کر رہی ہوں، اور ان کو کھاد ان کے اندر دے دی ہے، یہ مٹھی بھر بھر کے. تو اب پیچھے پیچھے میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ جھک کے میں ڈال نہیں سکتی ہوں، اس کی پہلے گڈائی کر کے رکھ دیا تھا، پھر اس کے بعد اب یہ اس کے اندر فرٹیلائزر سوکھا وہ ڈال دیا. یہ اس میں اسنیک پلانٹ میں سے یہ 2 اسٹیکیں نکلی ہیں. اتنے سارے پودے ہیں تو اس لیے ان میں ایک ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اوپر روف ٹاپ پہ بھی اور یہ ٹیرس گارڈن میں بھی بادام کا پودا بھی اچھا خاصا بڑا ہو گیا ہے. یہ موتیا میں، کڑی پتے میں، ان میں سب میں کمپوسٹ ڈال دیے، ورمی کمپوسٹ اور گارڈن سوائل، گارڈن کچن گارڈن کی جو بنائی تھی. یہ چلی پلانٹ ہیں جو تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے تو ان کو اوپر روف ٹاپ پہ شفٹ کر دیا تھا، تو ان میں فلاورنگ ہو کے پھر تھوڑے سے دن کے بعد مرچیں بننی شروع ہوئیں. اور باقی جیسے جیسے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتی گئی اس کو پھر یہ آگے جب مرچیں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہیں پھولوں کے بعد پھر ریڈ ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ نیچے تو گرین شیڈ ہے تو اس لیے نہیں اتنا زیادہ وہ چل رہے تھے وہ. تو اب یہ 2-3 طرح کی سیڈ لگائے تھے تو گرین شیڈ کی وجہ سے نہیں، ان میں فلاورنگ ہو کے وہ نہیں بن رہی تھی، مرچیں بن نہیں رہی تھیں. تو پھر بڑے گرو بیگ میں اوپر دھوپ ڈائریکٹ پڑتی ہے تو اور جگہ بھی زیادہ وہ ہے تو کچھ پلانٹ دور دور گرو بیگ میں لگا دیے تو اچھی ان کی گروتھ بھی ہو رہی ہے. فرٹیلائزر دینے کے بعد یہ 2-3 گرو بیگ ہیں تو اس میں ہر طرح کی مرچیں لگی ہیں. پھر آگے جب یہ ذرا ریڈ ہونی شروع ہو جائیں گی تو اس کی بھی اس میں الگ الگ ویڈیو کو جوڑ کر پھر ایک ساتھ ہی اس کو کر رہی ہوں. کیونکہ ریڈ والی جب اس پہ اس میں گرو بیگ میں یا پاٹ میں پک جاتی ہے تو اس کے سیڈ پھر اگلے اس میں سیزن میں لگانے کے لیے آسانی ہوتی ہے اور گرو بھی ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ ابھی ونٹر آئے گا تو اس کے بعد ان کے کچھ سیڈ لگا دوں گی پھر دوبارہ. تو اس طرح مرچیں اور پودینہ منٹس وہ بھی اسی طرح یہ نیچے کوئی بھی اس کی بیل آنی شروع ہو جاتی ہے، سیڈ گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو، لیکن اتنا زیادہ وہ بن نہیں پاتا. سبزی وغیرہ کی لگاؤ تو دوسری ویسے سبزیاں ویجیٹیبلس وہ لگ جاتی ہیں. کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ